بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو البشر آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت لے جاتے ہیں اور کس کس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اچانک آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر ندا دیں گے، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو ملائکہ دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں اپنا تہبند مضبوط پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا، اے رب تعالیٰ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کر سکتے ہی نہیں، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتوں میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے، اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، اس کو جنت لے جاؤ۔ جب فرشتے اس کو جنت لے جاتے ہوں گے تو وہ کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ پھر وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیسا نورانی چہرہ ہے اور آپ کا خلق کتنا عظیم ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور میری لغزشوں کو معاف کرایا، آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا ہوا تھا، اور وہ میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، اور ہم اپنے روزمرہ کے کام میں اس قدر مشغول ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ بھی اپنے نبی کی ذات پہ درود نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار کرنے کی اور ان پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، تاکہ آپ کو اور مجھے دونوں جہانوں میں ثواب دارین مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔